ویورز ویری مور ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل پروگرام نہیں ہو سکا, لائیو ٹرانسمیشن تھی نیوز کی جنید جمشید صاحب کی ڈیتھ پہ, اور جو بدقسمت طیارہ اپنا آباد میں گر کر تباہ ہوا اس پہ. اوبیسلی ہم اس تعزیت میں برابر کے شریک ہیں, برابر کا افسوس ہے. اور جنید جمشید صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ان کے اس گانے سے شروع ہوتی ہے جو نیشنلسٹک تھا, اور ختم ہوتی ہے ان کے تبلیغ اور تبلیغی کاموں کے اوپر. تو بہت بڑا نام, بڑی خدمت کی انہوں نے پاکستان کی, پہلے اپنے گانوں کے ذریعے دل دل پاکستان جو گانا انہوں نے گایا, اور اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی انہوں نے تبلیغ کے ذریعے. تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت بڑا نام, بڑے لوگوں کو وہ سوگوار چھوڑ گئے. بہت بڑا سیٹ بیک پاکستان کے لیے. بہت بڑے مذہبی اسکالر کے طور پر وہ ایمرج ہوئے آخری دہائی کے اندر. ویورز, 3 سوالات آج میں چاہوں گا ہمارے جو موجود پینلسٹوں کے سامنے اٹھاؤں. کل پیناما کی بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے. معاملہ پاکستان کے عوام کی مبینہ لوٹی ہوئی دولت کا ہے, کرپشن کا ہے. یا تو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اس الزام سے مبرہ ہوں گے, یا پھر وہ اس الزام میں پکڑے جائیں گے کورٹ کے ہاتھوں. امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس الزام سے باہر نکل آئے, کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور ملک کی وقار جو ہے اوبیسلی وہ بھی ان کے ساتھ افیلیٹ ہے. اور ایک دفعہ پرائم منسٹر ہی رہے, 3 دفعہ رہے, تو ان کا کرپشن کے مقدمے میں مجرم بننا کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی, جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. تو میں تو یہ دعا گو ہوں کہ وہ اس سے باہر نکلے, لیکن انصاف ہوتا ہے, وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ دونوں فریقین کو کہا, عمران خان اور نواز شریف صاحب کے لوگوں کو, کہ آپ کل تک, یعنی جو کل آنے والی ہے, فیصلہ کریں کہ آپ کو عدالتی کمیشن چاہیے اس کے اوپر, یا یہی 5 رکنی بینچ جو ہے یہ فیصلہ کر دے. عمران صاحب نے اپنا آج فیصلہ سنا دیا, وہ کیا ہے ذرا سن لیتے ہیں, پھر آتے ہیں پروگرام میں. نواز شریف کل کیس ہار گئے ہیں, ان کے وکیل نے ایڈمٹ کر لیا, ان کے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, کاغذات ہی نہیں ہے, منی ٹریل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, تب تو پرچیوں پہ کام چلتا تھا, تب تو دبئی میں میرے خیال میں اونٹوں پہ کام ہوتا تھا, وہاں ریگستان تھا, ہمارے پاس تو کاغذات ہی نہیں, فیکس مشینیں بھی نہیں تھی. تو اگر یہ تھی تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس جھوٹ کے پیچھے تو اربوں روپے کی چوری ہے, اس قوم کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا ہوا ہے. ہمارے خیال میں کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ بینچ بالکل کیپبل ہے, یہ کمپیٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے. 8 مہینے سے سارا ملک بیٹھا ہے, ساری گورنمنٹ کا کام صرف نواز شریف کی کرپشن بچانا ہے. اس وقت کمیشن صرف ایک شرط پہ بنے کہ نواز شریف پہلے ریزائن کریں. رائٹ. عمران خان صاحب نے کمیشن کو رد کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر ریزائن نہیں کریں گے تو کمیشن بننے کا فائدہ کوئی نہیں, سارے ادارے تو ان کے ماتحت ہیں. سوال یہ اٹھائیں گے آج پروگرام میں کہ کیا یہ فیصلہ ان کا درست ہے, اور کل گورنمنٹ کیا پوزیشن لے سکتی ہے. اور دوسرا بڑا اہم سوال آج میں نے آپ کے سامنے ضرور رکھنا ہے کہ یہ مقدمے کا فیصلہ کوئی بھی جیتے, اب تک اس سے کتنا پی ایم ایل این کی ساکھ یا نواز شریف صاحب کی ساکھ مجروح ہو چکی ہے, یا عمران خان صاحب کی ساکھ جو ہے مجروح ہو چکی ہے, کیونکہ ان کے وکلاء کو بھی عدالت نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا, اور جو انہوں نے ثبوت ببانگے دوہل پیش کیے تھے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے نواز شریف کے خلاف, وہ ثبوت ہے, وہ پیش کرنے میں ناکام رہے. ان دونوں پارٹیوں کا مستقبل بھی ڈسکس کروں گا اس مقدمے کے حوالے سے. ہارون رشید صاحب, کمیشن رد کر دیا عمران خان نے, صحیح فیصلہ آپ کے خیال میں؟ یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ درست انہوں نے کیا یا غلط کیا. دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے. اگر یہ عدالت فیصلہ دیتی ہے تو بھی ان کا فیصلہ, وہ میرا خیال ہے کہ وہ عدالت تو دلائل پہ فیصلہ کرتی ہے اور شواہد پہ فیصلہ کرتی ہے. 2 چیزیں, دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے اور کوئی ڈاکومنٹس, کوئی شواہد, کوئی قرائن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنا مقدمہ جیت چکے ہیں عوام کی عدالت میں. باقی رہے گی کورٹ تو دیکھے گی, ڈاکومنٹس دیکھے گی اور دلائل دیکھے گی, اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گی. عوام کی رائے تو عدالت کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی, رکھنی چاہیے بھی نہیں. اگر تو دراز ہوتا ہے سلسلہ تو وہ اور ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے نواز شریف صاحب. اور یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, 2-3 چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی. باقی جیسے میں نے کہا عدالت جو بھی فیصلہ کرے, میں تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اس پہ تبصرہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. میں تو عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ دراز ہوتا ہے تو یہ بحث جاری رہے گی. یہ کبھی وہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ 2006 میں انہوں نے فلیٹ خریدے, کیونکہ صدیق الفاروق صاحب اور چودھری نثار علی خان تک تو کہہ چکے ہیں 92-93 سے ان کے پاس تھے. اور وہ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ پیسے قطر سے بھیجے یا دبئی سے بھیجے. دبئی میں تو نقصان ہو گیا تھا, اور قطر کے پیسوں کا انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا.
تو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں تو ہار چکے ہیں، اب قانون جو بھی فیصلہ کرے. اور یہ آپ نے کیسے فرما دیا جی کہ وہ امید ہے رہا ہو جائیں گے اور رہا ہو جانا چاہیے. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے تو انہیں بری کر دینا چاہیے. میں سر کہتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس سے وہ ہو جائے. تو پاکستان کا پرائم منسٹر اگر قصوروار ہو تو کیا اسے سزا نہ نہیں ملے؟ سر، میں نے قومیں تو وہی برباد ہوتی ہیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی. ہارون صاحب میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا، لیکن اگر پاکستان کے پرائم منسٹر پہ آپ کو ترس کیوں آ رہا ہے؟ ہم پہ ترس کا ہے نا، اس ملک کے شہریوں پہ جو لوٹتے ہیں. سر میں نے یہ کہا ہے کہ لیکن اگر وہ مجرم ثابت ہو جائے تو پھر obviously انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. میں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ ساتھ. یہ تو میں نے ایک نیوٹرل رائے اپنی دینے کی کوشش کی. جی سلیم بخاری صاحب، عوام کی عدالت میں کیا مقدمہ ہار چکے ہیں نواز شریف صاحب، اور کمیشن پہ آپ کے خیال میں کا فیصلہ عمران خان کا صحیح جو رد کیا انہوں نے؟ بخاری صاحب دیکھیے کامران، دو باتیں مجھے سمجھ میں جو نہیں آ رہی، میں بہت کنفیوزڈ ہوں. وہ یہ کہ کیا کیس عدالت میں چل رہا ہے یا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ہم نے اب تک جو کچھ سنا ہے، میڈیا والوں نے ان کو مجرم بھی قرار دے دیا، ان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی حکومت کر سکیں، وزیر اعظم رہ سکیں. ہم نے تو ججمنٹ پاس کر دی ہے کہ وہ گلٹی ہیں، ان کو اب بس صرف سزا ملنا باقی ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ میں اس کے تو بالکل حق میں ہوں کہ جس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے، وہ چاہے نواز شریف ہے چاہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد خل کی کتابوں پہ بیس کر کے آرگومنٹ لے کے جانے والے، جس کو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ نے بھی رد کر دیا ہے، اس سے کیس کی یعنی جو مضبوطی ہے اس کے اوپر زد پڑی ہے. ہم ماننے تو بہتر ہے، ورنہ اس کے اوپر آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے بڑا طویل. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے وکلاء نے سپریم کورٹ کے باہر ہر ایک ہیئرنگ کے سیشن کے بعد باہر آ کے تقاریر جاری ہیں، اور جس طرح سے اس کا ٹرائل کرنے والے لائرز بیٹھ کے تجزیہ کرتے رہے ہیں پروگرام کے اینکرز کے ساتھ، یہ بھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں ججز کو بھی شاید اب مزہ آنے لگ گیا اس کے بیچ میں کہ سر زرداری صاحب کا پورا ٹرائل میڈیا نے کیا تھا اناروں کے اوپر. بخاری صاحب آپ کو جانتے ہوں گے، میں آ رہا ہوں، پورا ٹرائل میڈیا پہ ہوا ہے. میں آ رہا ہوں، لیکن کیا ہوا دیکھیے نا، ہوا کیا اس کا. بھائی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس ٹرائل کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجرم ہے، جرم ہوا ہے اس نے پاکستان کی دولت کو لوٹا، بچنا تو اس کو کسی صورت نہیں چاہیے. لیکن ٹرائل کا یہ انداز بھی بہت انوکھا ہے. ابھی تو میں کچھ کہنے والا تھا، آپ نے مجھے کہنے نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ججز کی آپ نے کل کی آبزرویشن سنی کہ وہ کہتے ہیں میڈیا سن کے ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی اور کیس کا ٹرائل کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، چاہے وہ لائرز نواز شریف کے ہیں چاہے وہ عمران خان کے ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کا ٹرائل ہو رہا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اپنے ہارون رشید صاحب سے کہ بھائی اگر عوام کی عدالت میں وہ کیس ہار چکے ہیں اور اتنا ثبوت اور اتنے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ عدالت میں بھی ثابت ہو جائے، ان کی بچت کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی صورت نہیں کہ انہیں رعایت دی جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ججز کسی نتیجے پر پہنچیں، اس سے پہلے کہ ان کی کسی ایویڈنس کو کریڈیبل ایویڈنس قرار دیا جائے، میرے خیال سے یہ جو ہم نے خود سے سیلف کلیمڈ ججمنٹ پاس کرنی شروع کر دی ہیں، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، وہ یہ آپ کے لیے عجیب و غریب بات ہے ویسے یا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس اس چیز کی رسیدی ٹرانزیکشن کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے پچھلے 20-30 سال کا؟ مطلب آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی کر لیں، ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہو. کہہ رہے ہیں جی اب جو کرنا کر لیں. آپ نہیں ہمارے پاس. کامرین میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تب بھی ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. دیکھیے الزام لگانے والا تو الزام لگا دیتا ہے، ہمیں بھی کچھ ثابت کرنا ہے کہ نہیں جناب ہمارا قصور نہیں ہے، یہ منی ٹریل موجود ہے. اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو ان سے بھی کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. ہارون صاحب کیوں میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ہم لوگ مل کے شریف فیملی کا، پرائم منسٹر کا؟ میں تو آپ کو پتا ہے پہلے دن سے خلاف ہوں. یار کامران صاحب کمال کر رہے ہیں، آپ ہی کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا. میں تو پہلے دن سے بخاری صاحب کی طرح کہہ رہا ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ پہ تعجب ہے کہ وہ روک کیوں نہیں دیتی ٹیلی ویژن پہ. دیکھیں نہیں، بخاری صاحب نے تو نہیں کہا، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، جا کے بات کروں گا عدالت کے باہر. دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے بات، ارادہ ان کا بھی یہی تھا، انہوں نے کہا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ججوں کو خفا نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کہتے تھے عمران خان بھی نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے. تو انہوں نے تو معقولیت کا مظاہرہ کیا. نہیں بخاری نے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، خود خان صاحب کر رہے ہیں. میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں.
قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، اور خدا کے واسطے سپریم کورٹ سے ہم جنازے نکال رہے ہیں یار صبح سے شام تک. شیخ رشید صاحب کسی کا جنازہ نکال رہے ہو، اللہ کے واسطے تو رحم کرو، سپریم کورٹ کو تماشا نہ بناؤ یار. جی سر، میں بخاری صاحب میں ایگری کرتا ہوں بالکل. آپ جس چیز پہ زور دے رہے ہیں، یعنی خان صاحب نے ابھی نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھوڑی دیر پہلے. بھائی صاحب معاملہ تو جج کبھی ہوتا ہی نہیں سر. بات یہ ہے جو دو آدمیوں کا جھگڑا ہو. سر یہ معذرت کے ساتھ یہ سارا جی اگر میرا اور کامران شاہد کا جھگڑا ہو جی سر تو ہم بخاری صاحب کو ثالث مان سکتے ہیں، لیکن میں ججمنٹ نہیں دے سکتا اور کامران صاحب نہیں ججمنٹ دے سکتے. یہ تو بنیادی اصول ہے سر. آپ یہ عدالت بنائی کس لیے ہے؟ اگر ٹیلی ویژن پہ فیصلہ کرنا ہے اور سیاسی لیڈروں نے فیصلہ کرنا اور اخباروں نے کرنا ہے، اس تمام چیزوں کا ذمہ دار پولیٹیکل اسپیکٹ پہ بات ہارون صاحب، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ بخاری صاحب ہیں، افتخار چودھری ہے. یہ اس نے شروع کرایا تھا میڈیا کے اوپر ٹماٹروں کے ریٹ کے اوپر خود نوٹس لے کے خبریں لیک کرنا مبینہ طور پر، اور اس کے بعد جی میں آ رہا ہوں. یہ سر میں آ رہا ہوں سر. اس وقت تو افتخار چودھری صاحب نہیں ہے نا سر. میں آپ کے پاس نہیں سر، لیکن یہ کورٹ نے شروع کیا ہے، یہ کورٹ نے شروع کیا ہے اس وقت تو نہیں ہے نا. تو سر روایت اس نے ڈال دی نا. دیکھیے سر، اس وقت جسٹس جمالی ہیں، اس وقت جسٹس جمالی ہیں. مجھے تعجب ہے، وہ بہتر سمجھتے ہوگے کیا بات ہے، وہ روکتے کیوں نہیں؟ اس لیے روکتے کہ پریسیڈنٹ has been set by his senior افتخار چودھری. کورٹ سے آیا یہ سارا کچھ، یہ جو ہو رہا ہے. غلط روایت ہو تو اس کو روک دینا چاہیے. روکیں سر، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. جی جنرل صاحب پلیز، آپ آنا چاہتے بیچ میں اس سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہوتا کہ جب عدالت میں کیس ہے تو اس کے اوپر بات چیت نہ ہوتی، لیکن یہ کیس پبلک میں لے کے گئی ہے حکومت خود یا میاں صاحب کی اپنی فیملی. سب سے پہلے انہوں نے انٹرویوز دے کے پبلک ڈیبیٹ اس پہ چھیڑی، اور میرا خیال ہے کہ وہ پریمپٹ کر رہے تھے. ان کو خیال تھا کہ یہ معاملہ آ رہا ہے، اور انہوں نے اس پریمپشن میں بیانات کی بھرمار کر دی، اور پھر میاں صاحب خود بھی بجائے اس کو کسی کورٹ میں عدالت میں لے جانے کے، وہ اس پہ تقریریں کرتے رہے، نشر کرتے رہے، جو پوری دنیا میں ڈیبیٹ کا حصہ بنی ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کا قصہ نہیں ہے. اب چیز یہ ہے کہ ہم نے ووٹ دے کے ایک وزیر اعظم بٹھایا جس کے اوپر پورے ملک کی امانت اس کو سونپ دی، یہ سوچ کے کہ وہ سب سے بڑا امانت دار آدمی ہے. اب کیا یہ پبلک کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ جو حکومت میں بٹھاتے ہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ ملکوں کے کھا جانے والے لوگ تو نہیں بیٹھ کے اوپر؟ صحیح ہے. اگر وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھ کے اس پہ، یہ پبلک کے انٹرسٹ کی چیز ہے. اتنا بڑا آپ نے ایک ملک ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، تمام ریسورسز ان کے ہاتھ میں، خزانہ دیا ہے ان کو. جی کیسے آپ جا کے سو سکتے ہیں گھر میں آرام سے؟ صحیح ہے. کیسے آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جب ثبوت کوئی نہ دے آپ کو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹکریں نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور پھر ہسٹری دیکھیں کہ اس ملک میں چونکہ انصاف ملتا نہیں رہا اور لوگ کرپشن کر کے بچ کے نکلتے رہے ہیں، تو دنیا فکر مند ہے. دنیا ججمنٹ جو پاس کر رہی ہے بیٹھ کے، وہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پبلک پرسیپشن بھی آگے پتہ لگے کسی کو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم نے بٹھا دیا اوپر. کیا ہم نے ووٹ دے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ کیا اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یا کوئی ہمارا حق نہیں کہ ہم کس سے پوچھیں؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کیس کسی بھی ملک میں اگر موجود ہو، امریکہ میں آپ دیکھ لیں، کیا پبلک ڈیبیٹ وہاں نہیں بنتی نہیں؟ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اتنا بڑا کیس ہو، اتنا پبلک کا انٹرسٹ ہو، ہمارے تمام اثاثے، ہمارا پورا ملک کسی کے کنٹرول میں ہو. وہ چاہے تو ایس آر او ایک پاس کر کے تو ملک کے سارے ڈالر فریز کر دیں، وہ چاہے تو ایک ایس آر او کے ذریعے اجازت دے دے کہ باہر آپ لے جا سکتے ہیں، جی چاہے. جی ضرور. آپ اس کے بعد میں نے ہارون صاحب کے دوست بیٹھے کو بھی لینا ہے، اور پبلک مفاد کا ہے. حبیب اکرم صاحب کو، ہارون صاحب کے بڑے دیرینہ دوست ہیں، ان کو بھی بٹھایا ہوا میں نے اپنے ساتھ ہی. جی بخاری صاحب فرمائیے. جی مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کسی نے ڈیبیٹ کرنے کے اوپر اعتراض نہیں کیا. فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹیک می رانگ. ٹھیک ہے سر. جنرل صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کے اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو ججز کے ریمارکس ہیں، اس کے اوپر باہر کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنی چاہیے. پبلک کا تو رائٹ ہے، یہ اس کو تو کوئی دنیا کی ٹھیک ہے سر. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ بالکل بجا آپ کی بات. سر آگے چلتے ہیں. حبیب اکرم صاحب، سر وہ بالکل درست ہے. حبیب اکرم صاحب، ایک تو جب تک کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ آپ اپنی رائے زنی کر سکتے ہیں. کمیشن پہ جو ریجیکٹ کیا عمران خان نے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
اور دوسرا جس طرح کے ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی عدالت میں آپ کو لگتا ہے مقدمہ ہار چکی ہے گورنمنٹ یا شریف فیملی؟ نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ میرے خیال میں ہم جس قانون اور جس دستور کے تابع اس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہر عدالت کا مطلب کھلی عدالت ہے، اور کھلی عدالت میں ایک ایک جج کا ریمارک، اس کا انداز نشست و برخاست، اس کے قلم کی جنبش، اس کے لفظوں کا استعمال، وہ سارے کا سارا یہاں پر ڈیبیٹ ہوگا۔ اور نہ صرف ہمیں اس میں اور عدلیہ ہے اور میں ایک قانون ایک پاکستان کا شہری ہوں، تو ہم دونوں کو جو چیز باہم مربوط کرتی ہے وہ دستور ہے۔ تو میری عدلیہ کو بھی دستور کے مطابق چلنا ہے اور چلتے ہوئے نظر آنا ہے، دکھانا ہے کہ یہ جو دستور تمہارے فاؤنڈرز نے بنایا تھا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور مجھے بھی معاف کیجئے گا کہ یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میری عدلیہ جو ہے وہ قانون کے اور دستور کے دائرے کے اندر ہے، تو لہٰذا اس کی تو ساری چیزیں ایک ایک چیز تھریڈ بیئرلی ڈسکس ہونی چاہیے اور یہ ہوتی رہنی چاہیے۔ دوسری بات دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی ہار گئے ہیں کیس، دیکھیں اگر ہار گئے ہیں تو اس کے لیے دستور میں ایک بڑی واضح بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ الیکشن میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ دوسری بات، اگر اس کا کوئی اور سمپٹم ہوتا کہ وزیر اعظم انتخاب ہار چکے ہیں تو سب سے پہلے ان کے الیکٹورل کالج یعنی قومی اسمبلی میں یہ سوال اٹھتا کہ جناب ان کی کچھ جماعت میں ہمیں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی، ان سے کوئی کہا جاتا، کوئی بات ہوتی کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رہا تو آپ ایک بار پھر اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ کیا آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں اعتماد کے ووٹ لینے کی ضرورت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے 5 مہینے پہلے بجٹ پاس کروایا ہے اور اس وقت پاناما بھی سامنے تھا، سب لوگوں کے سامنے تھا، اور اس وقت یہ لہٰذا بجٹ پاس کروا کے اپنی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ اور تیسری دیکھیں جہاں تک کمیشن کا قبول نہ کرنے کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کا معاملہ یہ قانونی نہیں ہے، یہ قانونی نقطہ نہیں ہے کہ کمیشن قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب نے جو اپنی سائیڈ لی ہے کہ کمیشن نہ قبول کر کے، اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں جن کی طرف ہارون صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ نمبر 1 یہ اب اس میں ایک تو وہ خود بات جو ہے وہ ایک ہی سانس میں 2 باتیں کر رہے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے، لیکن اگلے سانس میں کہتے ہیں کہ جو گزشتہ کل گزری تھی وہ ہم اپنا کیس جیت چکے اور نواز شریف ہار چکے۔ تو جب آپ ایک سانس میں 2 باتیں کر کے آپ کہیں گے کہ ہم عدالت کا فیصلہ مان لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کا کون سا فیصلہ ماننا چاہتے ہیں اور آپ کون سا فیصلہ چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہارون صاحب، ووٹ آف کانفیڈنس اگر آج بھی نواز شریف صاحب لیں وہ تو شاید ان کو مل جائے گا آرام سے، آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں ہارے ہیں عوامی عدالت میں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو خدا کا شکر، میں زیادہ نہیں تبصرہ کرنا چاہتا کیونکہ ان کے ارشادات پہ میں اپنے پروگرام میں تبصرہ کرتا ہی رہتا ہوں۔ جی ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے حبیب اکرم صاحب جج نہیں ہے، ورنہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ بچتا نہ اور کوئی گناہگار جو ہے اس کو سزا کبھی نہ ہوتی۔ اور اگر ہارون صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کوئی بے گناہ نہ بچتا۔ اگر یہ پرویز رشید کی جگہ ہوں تو خدا کی قسم پرویز رشید ان کے سامنے بالشتیہ نظر آئے۔ کیا ٹوسٹ دیا ہے جی بات کو، کیا ٹوسٹ دیا ہے، کیا ٹوسٹ دیا ہے جی کہ اسمبلی سے بجٹ منظور کرا ہے اور اسمبلی سے یہ اسمبلی کے بیچارے غلام ہے۔ سن تو لیں، اور یہ تھرمامیٹر ہے کسی کی بغل میں دے کے دیکھنا ہے کہ حرارت بات تو سنو، اور جان دے آپ کے پاس اور جان دے تو جان دے اتھے بھی نہیں تو میں نے گل کرنے دیتا، اور جان دے خدا دا نام ہے۔ او بھائی یہ بیچارے غلام، ان کے ٹکٹ اس کے رحم و کرم پر، یہ اس کے بندے ہیں، وہ ان کا آقا ہے، وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، اس سسٹم میں عوام کا نمائندہ نہیں جاتا۔ اسی طرح تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے رحم و کرم پر ہیں، اور زرداری صاحب تو اعلان کہہ چکے ہیں ٹکٹ میں دوں گا۔ امریکہ کی طرح نہیں ہے کسی حلقے کے لوگ ٹکٹ نہیں دیتے، آپ کو پتا ہے امریکہ میں حلقے والے ٹکٹ دیتے ہیں۔ یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اللہ دا نام من یار، اللہ دا نام من۔ جنرل صاحب یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ جی میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں حبیب اکرم صاحب کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے اس کا الزام اسی طرح جیسے کسی پہ قتل کا الزام ہو، یہ تعزیرات پاکستان کے تحت ہوتا ہے۔ خدا کا نام لیں، یہ کبھی یہ چیزیں قتل کیے ہوئے جو ہیں وہ ووٹوں سے نہیں معاملات جرم ثابت ہوتے، ان کے اوپر مقدمات چلتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں جس طرح کسی مجرم کی ہونی چاہیے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ جی ان کو ووٹ ملیں گے یا یہ پبلک ان کو سپورٹ کر دے گی، نہیں۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے جو تعزیرات پاکستان کے تحت ہے، اس کی سزا ہے۔ پھر یہ ان کے نورتنوں کی بات کرتے ہیں تو نورتن جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہیں،
جن سے یہ کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا, کوئی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا, اس آدمی کا وجود نہیں رہے گا اس پارٹی میں. تو یہ کہنا کہ جی یہ اب انہوں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا, دیکھیں جرم کو ڈھانپنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. پبلک پرسپشن میں تو مقدمہ چلنے سے پہلے یہ مجرم تھے, آج انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم ثابت کر سکیں منی ٹریل, اور منی ٹریل اگر ثابت نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ناجائز کام کیا گیا ہے. سو اس وجہ سے اس کو ووٹوں پہ یا الیکشنوں پہ ڈالنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑی ایک گمراہ کرنے والی بات ہے لوگوں کو. اس آرگومنٹ کو ریپیٹل دینا نہیں ہے, یہ مقدمات ہیں جو کہ تعزیرات پاکستان کے تحت چل یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میں بخاری صاحب کو جلد سے پہلے آپ سے دیکھیں بات واضح ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک عدالت میں ہمارے بڑے معزز پینلسٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ عدالت میں اب تک ڈسکس کیا ہوا ہے یا ہم نے کیا دیکھا ہے. عدالت میں ابھی تک صرف اپنی سٹیٹمنٹس جمع ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے ابھی عدالت میں, دوسری بات ہے کہ عدالت میں مقدمہ کس پہ اسٹیبلش ہوا ہے؟ نواز شریف کی فیملی پہ. کیا نواز شریف پر ہوا ہے یا نواز شریف کی فیملی پر ہوا ہے؟ فیملی اور لنکڈ نواز شریف صاحب اب لنکڈ کیسے؟ اب یہ دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی فیملی پہ گویا نواز شریف وزیر اعظم اندر ہے. حبیب صاحب لنک اس طرح ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پیسہ ان کا تھا, وہ بچوں کا نہیں تھا, چھپایا گیا مبینہ طور پر. پر. اور دوسری بات ہے کہ عدالت میں قانون میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے پیچھے کہاں تک جانا ہے. یہ کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہے خدا نخواستہ. تو 10 سال تک یہ پیسوں آپ نے 10 سال پیچھے جانا ہے, 25 سال پیچھے جانا ہے, 50 سال پیچھے جانا ہے, کہیں تو فل سٹاپ لگائیں. اچھا چلیں اس میں بخاری صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ نے ابھی تک تو بڑی جنرلائز رائے دی ہے, لیکن میں آپ کی اپنی رائے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شریف فیملی کا موقف ہے کہ آج 7 مہینے گزرنے کے باوجود ان کو اپنے پچھلے تمام بزنس کی منی ٹریل کا نہیں پتا, یا ان کے والد کو پتا تھا, یا وہ رسیدیں وہ گم ہو چکی ہیں, وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے, اور اس سے بڑھ کر اگر پیسہ ملک سے باہر گیا ہے اس کا تعلق کسی رسید سے ہے ہی نہیں, وہ تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے, اور بینک جب سے قائم ہے پاکستان میں, جب سے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کا ثبوت بینک کے اپنے پاس بھی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑا بوجھل یا بڑا بودا قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ پہ چوری کا الزام ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو رسیدوں کا کاروبار تھا, بینک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ نہیں, بات پرانی ہو چکی ہے, جو کر رہے ہیں آپ کر لیں, ہم تو کچھ نہیں دیں گے آپ کو. دیکھیے دو باتیں ہیں, آپ اس کو, میں ایک لا گریجویٹ کی حیثیت سے بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ بھی ذرا اس کو لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آپ پر الزام لگاتا ہوں کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ نے فلاں جگہ چوری کر کے فلاں جگہ پیسہ انویسٹ کر دیا ہے. مجھے اپنے اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. میرے پاس بھی کچھ نہ کچھ ایسی ٹریل. بخاری صاحب میری گھر سن لیں, آپ بھی کس سوال, اگر لیٹ سپوز میرے پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ میرے پاس ایک 2 کروڑ روپے کہاں سے آیا, آپ نے الزام لگا دیا کہ بلیک منی سے آیا, اور میں ایک پبلک آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, اس پہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ 2 کروڑ یہ آپ کا نظر آ رہا ہے, خواہ گاڑی کی صورت میں, ایسٹ کی صورت میں, یہ میری تنخواہ سے نہیں مطابق رکھتا, میں نے پروف کرنا ہے کہ 2 کروڑ جائز ہے. آپ نے الزام صحیح لگا دیا میرے پہ کیونکہ میں پبلک آفس پہ ہوں. سر آپ پبلک ہے, آپ نے الزام لگا دیا, بالکل ٹھیک کیا آپ نے, اب میں نے ثابت کرنا ہے. ابھی تو یہ ڈٹرمن بھی نہیں ہوا کہ وہ چوری یا منی ٹریل کا فالٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے یا اس کی اولاد کا ہے. ابھی تو ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا چور, اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے. آپ ہوا میں یہ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور پروف تھیلوں میں ہے. اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے والے کمیشن کا نکلا ہے. اچھا جی, لیکن تو پھر اگر یہ سب کچھ ہے تو ہارون صاحب آپ نے پھر کیوں کالم لکھا یہ والا کہ مقدمہ نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں اور ان کے خاندان کی بھی اتنی ساکھ مچی ہوئی. جی 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 وہی پولیٹیکل, اگر اتنا سیدھا پولیٹیکل آسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. کس بنیاد پہ سر؟ بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو پہلے دن سے جو بات بخاری صاحب کر رہے ہیں وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ٹاک شو میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں تو پولیٹیکل آسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ویسے مجھے ایک خیال اور آیا کہ بخاری صاحب لا گریجویٹ ہیں, اگر جج ہوتے, مفروضوں پہ ویسے گفتگو تو نہیں کی جا سکتی, تو ایک عمران خان صاحب اور 4-5 آدمی جو ہیں ان کے نون لیگ کے, یہ توہین عدالت میں اندر ہوتے ہیں اللہ کا فضل و کرم سے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں ویورز لوں گا ایک بریک پہ جانے سے پہلے سوال ایک بڑا اہم چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو پروگرام کے پہلے سے اٹھایا تھا کہ اس مقدمے کے آؤٹ کم سے ریگارڈلیس ہم تو بات نہیں کرتے مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا, سیاسی لحاظ سے عمران خان اور نواز شریف کو کتنی ہزیمت یا ان کی ساکھ مجروح ہو سکتی ہے.
आइदर वे फैसला अगर आता है तो एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल जो है हारून रशीद साहब के कॉलम से लिया है मैंने, वो लिखते हैं, उनका कॉलम है दिल या शकम। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा इमरान खान जीतें या हारें, मुकदमा उन्होंने हासिल कर लिया, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की साख मजरू करने में वो कामयाब रहे, उनके ख़ानदान की भी इस कदर कि अब रफू नहीं हो सकती। ऐसे में 2018 तक वजारत उज़्मा पर लाजमन वो बरकरार रहेंगे, लेकिन इबरत की मिसाल बनकर धूप में रखी बर्फ़ की तरह। एड सर्विस में मैं ये कर रहा हूँ कि हबीब अकरम साहब कि क्या वाकईतन इतनी साख मजरू एक हो मिनट, चुकी? इसमें एक प्रूफ की गलती है। जी जी, इसमें एक प्रूफ की गलती है। मकसद मुकदमा हासिल नहीं कर लिया, मकसद हासिल कर लिया। मकसद ठीक है सर, मकसद। हबीब अकरम साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या इतनी साख मजरू हो चुकी है उनकी? और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब मुकदमा जीतते हैं तो इमरान खान की साख भी उतनी मजरू होगी जितनी हारून साहब नवाज पैनामा शरीफ के बाद आपके कम से कम 3 ज़िमनी इंतखाबात हुए, 4 शायद। आज के बाद की बात करें ना, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो जीत गए, वो कौन जीता? नवाज शरीफ साहब जीत गए। अच्छा, अब मसला ये है कि आप अपने वजीर आजम की तरफ जाने वाला कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और जो मुखालफाना आर्गूमेंट है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर तो इस तर्ज अमल से गुफ्तगू करनी है तो फिर तो इसका एक और जवाब होगा, और मैं तो शायद इससे कासिर रहूंगा। दूसरी बात यह है, दलील से बात करनी, चाहे वो फिर जिस किसी के भी हक में जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अब अगर जो इमरान खान साहब हैं, देखें इमरान खान साहब इल्जाम लगाने वाले, इमरान खान साहब एग्रेसर हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। जी जी। एग्रेसर का लफ्ज मैं यानी वो फौजी हवाले से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमजद शोएब साहब ज्यादा बेहतर अंदाज में, यानी मैं हमलावर कहना चाहता हूँ। डिफेंडर इमरान खान साहब जो है वो हमलावर हैं, वो डिफेंडर है। और वो डिफेंडर है। अब मामला यह है कि हमलावर अपने उसकी नाकामियां 2 वजूहात से होती जी। हैं। हमलावर अगर अपना ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर सके तो वो तब भी नाकाम रहता है, और अगर आगे से मार खा के वापस आ जाए तो फिर ज्यादा नाकाम तो रहता आपको है। क्या लगता है? मुझे दूसरी 2 सूरतें ज्यादा लगती है। ठीक है जनरल साहब, इसी पे सवाल आपसे है कि क्या ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब की साख और उनके खानदान की मजरू हो चुकी है, और इमरान खान की भी हो सकती है अगर रिवर्स हो गया मुकदमे का फैसला? जी देखें, बिल्कुल, मैं दोनों चीजें देखें, जरदारी साहब पे मुकदमा था और वो कोई शक व शुबा किसी के दिल में नहीं था कि 60 मिलियन या $6 मिलियन, 60 मिलियन थे गालिबन बाहर पड़े हुए उनके, $6 करोड़, 60, और वो करप्शन का पैसा था, 60 मिलियन जी, और वो करप्शन का पैसा था। लेकिन यहां आपने देखा 2 वजारतें उज़्मा गई, लेकिन वो रास्ते में खड़े रहे, और उसके बाद ये है कि वो पैसा बाहर सूरत वो ले गए। अब ये तो जो यहां पे सूरत हाल है वो बिल्कुल उसी तरह है। इमरान खान के बारे में ये कहना कि उसने इल्जाम लगाया वो गलत है। इल्जाम पनामा से आया। मियां साहबान ने बहुत पुराना माना हुआ था कि ये जायदादें हमारी हैं। नैब का कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स आके अगर ये रिपोर्ट कर दे कि फलां की आमदन और जायदादों की फहरिस्त ये है और आमदन उसकी जो है वो उसका तजाद है जायदादों के साथ, यही मैं कह रहा था बुखारी साहब को अपने हवाले से। जो जिम्मा, हाँ, वो जिम्मेदारी आ जाएगी उस इंडिविजुअल पे साबित करने की कि ये उसने अपनी जायज आमदन से ली है जी। अब ये आम, मेरे लिए तो ये कानून है, हबीब साहब के लिए भी यही होगा। अब वजीर आजम के लिए अगर ये कानून है कि इमरान साहब लेके आए, तो ना तो उन्होंने इल्जाम लगाया है, ये तो पूरी कौम बिलक रही है। पनामा वालों ने इल्जाम लगाया, मियां साहब ने मान लिया, पूरे खानदान ने माना, बयानों के तादाद जिससे शकूक व शुबहात बढ़ने शुरू हुए, और एंड पे आके कि जी हमारे पास तो है ही नहीं। हालांकि ये मुकदमा दो घंटे का मुकदमा है कि एक इंडिविजुअल को ये कहा जाता है कि जी आप बिजली चोरी करते हैं, वो घर जाके तो बिजली के सारे बिल ला के दिखाता है, वो कहता है जी ये मेरे बिल हैं, मैंने तो चोरी नहीं की। इनमें यही होना था कि ये उन सालों की। तो आप ये हाल में सर ये क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब अदलिया जो है क्यों नहीं हो पा रहा? जब आप इस चीज देखें, ये लीगली किया नहीं हुआ। देखें, परसेप्शन यूं बनती है ना मैं ये कह ही नहीं सकता कि ये लीगली किया हुआ है। अगर दिखा दी जाती तो मैं कहता जी बिल्कुल लीगली किया हुआ है, आपने बिल्कुल कानूनन आपकी आमदन जायज थी, हलाल की आमदन थी, टैक्स उस पे अदा किया हुआ था, ये स्टेट बैंक के जरिए आपने पैसा भेजा। लेकिन कोई नुक्ता आगाज तो होना चाहिए ना। आप सच्चे हैं जनाब, हम माफी मांगते हैं। मैं बुखारी साहब का जाऊंगा सर, नुक्ता आगाज इसका यही, सर मैं आगे जाऊंगा, मैं बात करूं 2006 रखना है या 1906 रखना है, कोई तय तो करना है। नुक्ता इख्तिताम नहीं, नुक्ता इख्तिताम रखना है। देखिए जायदादें जिस वक्त की हैं,
کامران نہیں میں آ رہا ہوں سر آپ کے بات پاس۔ یہ ہے جن جائیدادوں کا جھگڑا ہے ثابت اسی کا کرنا ہے، وہ نقطہ آغاز تو ان جائیدادوں کی خرید و فروخت سے ہی شروع ہوگا۔ سر ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نہیں کر سکتے کہ جائیدادیں بخاری صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا جنرل صاحب۔ جائیدادیں 1993 میں لی اور آپ میں آپ کے سوال پر ہی آتا ہوں، سیدھا آپ کے سوال پہ آؤں گا۔ جی، عبرت کی مثال بن گئے نواز شریف صاحب آپ کا دیکھیے گزارش یہ ہے، بدنامی تو جو ان کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے، اچھا۔ لیکن کیس کے جیتنے اور ہارنے کے حوالے سے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ کیس جیت گئے تو پھر تو وہ اس قوم کے گلے سے اگلے 10 15 20 سال نہیں اترتے، یہ تو آپ طے کر لیں بالکل، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دھڑلے سے۔ اگر وہ کیس ہار گئے اچھا، تو مجھے اقتدار اجازت ان سے دیں ہی گے؟ نہیں جی بلکہ سر، ان آپ کے پاس آؤں گا، ایک منٹ، آپ کے کالم ہے جی۔ میں جملہ پورا کر لوں۔ جی اگر وہ کیس ہار گئے، نہ ثابت کر سکے کچھ، تو اقتدار ان سے نہیں بلکہ ان کی نسلوں سے بھی دور چلا جائے گا۔ بڑا جملہ سر ایک تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہم نے یہ ایک غلطی شروع کر دی ہے کرنی، کہ جو بات عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 20 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، خدا کے واسطے اس کے اندر ذرا تھوڑی سی تمیز رکھیے۔ ہی ریپرزینٹس اونلی اے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، ناٹ ہول نیشن۔ دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اگر اس ٹرائل کو ہم نے اتنا پلوٹ کر دیا کہ اسے آپ میڈیا ٹرائل کہہ لیں، اسے آپ گلیوں کے اندر کھڑے ہو کے گالیاں کہہ دینا کہہ لیں، تو اس کے لیے فیصلہ کرنا عدالت کے پاس بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جو فیصلہ آئے گا اتنا میں اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا۔ اگر کورٹ کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی صحیح فیصلہ کرنے دینا ہے تو خدا کے لیے آپ اپنے اس پروگرام کی وساطت سے متعلقہ پارٹیوں سے کہیے کہ اللہ کے واسطے جنازے نکال لیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ اچھا، اور یہ فیصلہ آ جائے گا، جلدی آ جائے گا اس میں، عبرت کی مثال نہ بنائے نواز شریف صاحب کو کالم میں۔ جی ہارون صاحب، یہ آپ نے کس طرح لکھ دیا اتنا بڑا کہ مقدمہ کہ عبرت کی مثال بن گئے نواز شریف صاحب، اتنا ڈیمیج ہو چکے ہیں؟ اور سر میں گلیوں بازاروں میں پھرتا ہوں اور وہ مقدمہ میرے خیال میں سیاسی طور پہ ہار چکے ہیں۔ ویسے میں اس کے حق میں ہوں جو کچھ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کو حکم صادر کرنا چاہیے۔ قانون تو اپیرنٹلی یہی کہتا ہے کہ بھائی باہر عدالتی کارروائی کے بارے میں تبصرے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر دو، اس قدر پولرائزیشن اس پہ ہو چکی ہے اتنی کہ یہ فیصلہ آئے گا تو اس پہ فوراً ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اور سپریم کورٹ جو ہے اس کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کیوں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے۔ ایک بات میں بخاری صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف کی شیلف لائف پوری ہو چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے تادیر اقتدار میں نہیں رکھ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی اس قوم نے 10-11 سال سے زیادہ کسی کو گوارا نہیں کیا، یہ برطرف ہوتے رہے اس لیے گوارا کیے گئے۔ تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ اپوزیشن پارٹیاں پرلے درجے کی نالائق اور نکمی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں متبادل انتظام کرنا کیسے ہے۔ حبیب صاحب، شیلف لائف ختم ہوگی نواز شریف صاحب کی؟ جی 75%، اس کی وجہ 3.5 سال گزر چکے ہیں نا، اب تقریباً 1.5 سال رہ گیا ہے، تو 75% شیلف لائف تو ختم ہوگی، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے مینڈیٹ کی تجدید انہیں کروانی ہوگی۔ دوسرا میں ایک عرض کروں، ہارون صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو مقدمات کے علاوہ جو احکامات جاری کرتی ہے، دستور کے ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے میری درخواست ہے دست بستہ کہ اس طرح کے احکامات جاری نہ کیے جایا کریں۔ یہ اگلے 3 دن بھی اپنے پروگرام میں ہوں گے، ہاں ہم نے یہ کرتے رہنی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو اپنے احکامات صرف فیصلوں کے ذریعے کرنے چاہیے۔ ہاں اگر ہارون صاحب یہ کیس لے کے چلے جائیں عدالت میں کہ جناب یہ حبیب اکرم اور کامران شاہد بڑا شور مچاتے اس بات پہ، تو پھر یس ایک بات بنے گی، ادروائز جو خالی احکامات ہیں وہ اس سے ذرا عدالتیں گریزی کریں۔ جنرل صاحب، یہ شیلف لائف حبیب اکرم صاحب آپ کے ایک منٹ، حبیب اکرم صاحب آپ کے اور پرویز رشید کے خلاف تو دنیا کی کوئی عدالت کبھی فیصلہ دے ہی نہیں سکتی، آپ کی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ مجھ پر چاند ماری کر کے اگر دلائل اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ ایگری؟ اچھا، ان کی لائن کا مسئلہ ہے، اگر ان کی لائن کا مسئلہ تو پھر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، ویورز بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ بہت کی بڑی قلت۔ جنرل صاحب، شیلف لائف ختم ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کی، یا عمران خان صاحب کی ختم ہو جائے گی اس مقدمے کے
फैसला अगर उनके हक में आ गया मियां साहब के? देखें जी, ये फैसले का जहां तक ताल्लुक है वो तो अदालत ही बेहतर जानेगी, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है तो इमरान खान की सियासत जो है वो मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, और फैसला अगर मियां साहब के हक में आता है तो वो नेचुरली उसका प्रचार करेंगे। लेकिन जो बात कर रहे थे हारून रशीद साहब वो मुख्तलिफ है। फैसला कुछ भी हो, मेरा ख्याल है हारून रशीद साहब जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शेल्फ लाइफ खत्म हुई इस वजह से कि उनका ख्याल है कि पब्लिक किसी भी हुक्मरान को 10-11 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती। वो एक अलग इशू है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज आपको बताऊं कि पब्लिक में बेहिसी है। ये जो आप मिसालें देते रहे हैं ना कि इलेक्शन हुआ, ये भी हबीब भी बात कर रहे थे कितने सारे इलेक्शन उसके बाद हुए और नून लीग जीतती रही। मुझे कोई बता दे कि नून लीग ने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे कोई एक भी वादा पूरा उन्होंने किया? और इस कौम का हाल तो ये है कि भुट्टो खानदान पिछले 35 साल से आपको रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के वोट ले लेता और आप दे देते हैं सारे। राइट। तो यहां तो किसी की भी शेल्फ लाइफ खत्म नहीं होती। अच्छा, नहीं। यहां नारा आप लेके आ जाए, लोग गधों की तरह साथ लग जाए तो आपको हारून साहब आपने कुछ ऐड करना है एंड में? मैं एक जुमला अगर आप इजाजत जी, दें। बुखारी जनरल साहब सियासत के आदमी नहीं है। गुजारिश ये है कि भुट्टो को फांसी दे दी गई, बेनजीर को कत्ल कर दिया गया, इसलिए दराज हो गया ना। 5 सर, साल आपका जब पॉइंट आ गया। मिला बुखारी साहब, मिले तो उसने सर, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी जुमला बुखारी साहब, जी, भाई साहब, ये अगर फौज के एक डिक्टेटर ने एनआरओ ना किया होता तो पीपल्स पार्टी भी अपने लॉजिकल एंड को पहुंच चुकी होती और शायद बहुत शुक्रिया। कल बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, पनामा व्यूअर्स कमीशन का फैसला होगा या नहीं, ये कल फैसला हो जाएगा। हमें दीजिए इजाजत।